السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کتنا اچھا بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے فہم و فراست میں اور آپ کی زبان میں اور برکت عطا فرمائے۔ بہت زبردست انداز سے آپ نے اتنے بڑے مقرر کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ ہے دین کی سمجھ اور یہ ہے اللہ کی دین، جس کو چاہے نوازے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت۔ دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر اور ڈاکٹر اسرار اور مودودی صاحب، یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو حق اور باطل کو ملانے کا انہوں نے حق ادا کر دیا ہے، اور حق بات کو چھپانے کا انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ یہ دوسروں کے بتوں کو توڑتے ہیں اور اپنے بت کو پروموٹ کرتے ہیں۔ دوسروں کے بتوں کو توڑیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر کا یہی معاملہ ہے۔ عیسائیوں کے بت اور ہندوؤں کے بتوں کو اس نے پاش کیا ہے، اور کبھی کبھی بیچ میں تھوڑی بہت ڈنڈی بھی ماری ہے، وہ بھی نہیں مارنی چاہیے تھی۔ جس طرح ان کے منہ سے یہ بات نکلی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، صلبی بیٹا نہ مانو، ویسے بیٹا کہہ دو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہم مسلمانوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ڈاکٹر ذاکر کے منہ سے نکلی ہے، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار کے منہ سے بھی اسی طریقے سے کچھ باتیں نکلی ہیں اسی انداز سے، جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کیونکہ صرف صلبی بیٹا نہیں ماننا، بیٹے کا لفظ استعمال کرنا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار نے یا ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو استعمال کیا ہے، یہ بہت ہی غلط کیا ہے۔ بیٹے کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اس طرح اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اسی طرح اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اسی طرح اس کے نور کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں نہیں، نبی علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، کہتے ہیں میں نے مسئلے کو حل کر دیا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ جب چاہے تو پھر جانتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں یہ کام۔ تو اس طرح ڈبل مائنڈڈ کر دیا لوگوں کو۔ پھر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہوئے، تو بس یہ مسئلہ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ مودودی صاحب کہتے ہیں رسالہ مسائل الصوم کے اندر کہ یہ مسئلہ چھیڑو ہی نہ، کیونکہ یہ مسئلہ چھیڑنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ کیونکہ تم اگر وفات کا عقیدہ رکھ کے اس عقیدے کو پھیلاؤ گے تو ہو سکتا ہے زندہ ہوں قبر میں پھر، اور اگر وفات یعنی تم اگر حیات کا عقیدہ بیان کرو گے کہ زندہ ہے نبی علیہ السلام، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، قبر میں زندہ ہے، تو ہو سکتا ہے وفات پا چکے ہوں پھر۔ تو نظر اس طرح اس نے کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح احکامات بیان کرتا ہے، حدیث اس کے معاملے میں بالکل واضح چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام کا سب سے بڑا اجماع وہ وفات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور اب اس دنیا میں باقی نہیں رہے ہیں، اب وہ قیامت سے پہلے ان کی روح اس جسم کے اندر واپس نہیں آ سکتی ہے۔ اس پر اجماع ہوا ہے صحابہ کا، لیکن مودودی صاحب نے اس کو مسئلہ بنا دیا، شک ڈال دیا۔ جو شکوک و شبہات ڈال دیں وہ علماء بہت ہی بڑی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ علماء کا کام ہوتا ہے شکوک و شبہات دور کرنا۔ اسی طرح جس طرح آپ جماعت کے اندر محمد حنیف نے شک ڈال دیا ہے، یعنی اپنا تو بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، وہ کچھ بیچ میں شک میں پڑے ہوئے کہ پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ بس جی اللہ کو ہوا پھر اللہ کو ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو ہوا تو پھر یوسف علیہ السلام کو، ہمیں نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے۔ تو پھر یہ سب عقائد کے بارے میں یہی عقیدہ رکھو کہ یا علی مدد کہنا پتہ نہیں شرک ہے یا نہیں، اگر شرک ہے پھر شرک ہے نا جی، اور اگر نہیں شرک ہے تو پھر نہیں شرک ہے نا، اس طرح کا عقیدہ رکھو۔ اگر نور بشر کے معاملے میں یہ عقیدہ رکھو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عقیدہ بالکل جمایا ٹھوک بجا کے ہوتا ہے اللہ کے بندو، اسی وجہ سے اس کی خاطر جان دی جاتی ہے، ورنہ اگر آپ شک و شبہ میں ہیں تو پھر تو جان نہیں دی جا سکتی ہے۔ پھر اور یہ دین ہے ہی ایسا، اس کی پہلی آیت ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے، یعنی سورہ البقرہ کی سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے، وہ دعا ہے، لیکن اس دعا کے جواب میں جو چیز آئی ہے تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے، یہ ذہن لے کے پڑھنا، اگر یہ ذہن لے کے نہیں پڑھو گے تو پھر تمہارے لیے ہدایت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک نہیں ہے، شک نہیں ہے، شک نہ کرنا۔ اور
اسی وجہ سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی بات، پتے کی بات، نقطے کی بات بیان کی ہے، اس کی طرف ساتھی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ میں برابر اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا زور دیا اس بات کے اوپر کہ دیکھو تمہاری جو آزمائش ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ تم نے عقیدہ کیا رکھا ہے، آزمائش اس بات کی ہے کہ اس عقیدے میں تم کتنے پختہ ہو، یہ آزمائش ہونی ہے تمہاری، یہ ہو رہی ہے، یہ ہوئی ہے، کتنے پختہ ہو۔ باقی عقیدہ تو رکھتا ہے انسان، اس کے بعد وہ پختہ اگر نہیں ہے تو وہ شک میں ہے، پختہ والے بچ جائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ جو عقیدہ تھا، ہم توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، دیکھو لوگوں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، کوئی رکوع کے لائق نہیں، اور یہ عزت دار سر، کئی دفعہ ہم اس طرف جوش سے بیان کیا کرتے تھے، یہ عزت دار سر، اپنے سر کی طرف بھی اشارہ کرتے تھے لوگوں کو بھی کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے، دیکھنا اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکانا۔ تو جب ہم یہ بات بیان کرتے تھے تو کیا ہمارا ذہن ہوتا تھا کہ یہ عزت دار سر نہ کسی نبی کے سامنے جھکا ہے، نہ جھکے گا، نہ کسی ولی کے سامنے، باقی اور دوسروں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ کہ ہمارا ذہن ہوتا تھا کہ کبھی یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ سجدہ ایسی عبادت ہے جس کے اندر آپ دیکھیں انسان کی ہر چیز آ جاتی ہے، اس کا جسم کا ہر اعضاء، ہر رگ اس کی آ جاتی ہے، جو جھکا دیتا ہے اپنے مالک اور خالق کے سامنے۔ پھر تسبیحات منہ سے نکلتی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی سارا ذکر اس میں شامل ہے، ساری بدنی قولی فعلی عبادت کا جو اکٹھا ہو جانا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے۔ باقی قیام کی حالت بھی ہے، رکوع کی حالت بھی ہے، لیکن جب سجدہ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس کا رخ انہوں نے پھیر دیا یوسف علیہ السلام کی طرف۔ کتنا بڑا ظلم کیا، کتنا بڑا شرک کیا انہوں نے، اور اس پر وہ قائم ہیں۔ پھر لوگوں کو جو ان کے کمزور ایمان تھے ان کو شکوں میں ڈال دیا، وہ شک میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں ہوا بھی یا نہیں، اللہ کو ہوا، کیا پتہ اللہ کو ہوا ہے کیا پتہ یوسف، کیونکہ ایک نیا یہ سوچ ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ میری باتیں ہوتی ہیں لوگوں سے، میں کہتا ہوں نہیں بھائی یہ بالکل اس طرح نہ کرنا، دیکھنا شک نہ کرنا، یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا، سجدہ شکر تھا، جو پورے خاندان نے شکر گزاری کے طور پر نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ نے کی، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اسی لیے مشہور عالم دین، مجاہد عالم دین، ڈاکٹر، کیپٹن ریٹائرڈ، فوجی افسر بھی تھا، اللہ کا بندہ، اس لیے شیر دل تھا کہ ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، یعنی پہلے اس کو بے ایمان کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ اس کا چونکہ بے ایمان ہوتا ہے، اس کے دماغ کے اندر خرابی ہے، سازشی ہے، شیطان کی گوڑی بنا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ یہ تفسیر اس طرح کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس لیے بے ایمان ہے، اس طرح فتویٰ لگایا، ٹھوک پہ جا کے اپنی زندگی کا جو علمی کا نچوڑ ہوتا ہے اس انداز سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لگایا۔ پھر تشریح کر کے بعد میں بتایا کہ نہیں حضرت، خواب کا یہ ہے، اور عزت اور احترام کا یہ انداز ہوتا ہے، جس طرح مصر کے اندر دبلی اور سات گئے اور موٹی کوئی نہیں تھی، یہ صرف خواب تھا اور اس کی تعبیر ہوتی ہے، اس انداز سے بیان فرمایا اور زبردست اس کی تشریح موجود ہے۔ تو ایسی تشریح کو، مومنانہ تفسیر کو چھوڑ کے مشرکانہ تفسیر ابن کثیر کی لینا، ڈاکٹر اسرار کی تفسیر لینا، مودودی صاحب کی تفسیر لینا، یہ بہت بڑی جہالت کا ثبوت دیا ہے، ضد اور اڈترمی کا ثبوت دیا ہے محمد حنیف صاحب نے۔ اللہ ان پر کچھ تو جو کرے اور رحم کرے، ان کو توبہ کی توفیق ملے، لیکن یہ ڈٹ کے اصل میں انا ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ابلیس والا انداز جب اختیار کر لے انسان پھر واپس نہیں آتا ہے، اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ یہ پرابلم ہے میرے پیارے بھائی، حنیف صاحب نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، حالانکہ دل قائل ہے، ان کو سمجھ ہے ڈاکٹر صاحب کی وہ آواز ہے، ڈاکٹر صاحب کی کلپ ہے، ڈاکٹر صاحب نے حق دعوت اٹھائی ہے، مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب ان کو کہو کہ ہم ڈاکٹر صاحب کا ہم عقیدہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اس طرح کہے کبھی بھی نہیں کہے گا ہم یہاں اختلاف کرتے ہیں، جانتا ہے سب کچھ، لیکن ضد کا معاملہ آ گیا اللہ کے بندوں۔ اور ہماری آزمائش ہوئی ہے محمد حنیف صاحب کے ذریعے، اور محمد حنیف صاحب کی بھی آزمائش ہوئی ہے ہم لوگوں کے ذریعے، کہ جب حق بات لوگ بیان کر رہے ہیں، تمہارے اپنے قریبی لوگ بیان کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس انداز سے پھر ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے کہ اتنے پرانے جن کو امیر محترم کہتے رہے ہو، اب ذرا پتہ چلے گا نا کہ تمہارے دل میں اللہ کا زیادہ وقار ہے یا آپ کے دماغ میں امیر محترم گھسے ہوئے ہیں۔ تو یہ اسی مالک کا احسان ہوا ہے جس نے حق بات کو اختیار کرنے اور پھر اس کے اوپر جم جانے اور پھر ایسے طاغوتوں کو للکارنے کی ہمت عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ کی بڑی بات زبردست ہے، آپ نے کہا کہ ہمت
معتبروں کا یہ کام ہے، یہ بزدلوں کا کام نہیں ہے، یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے، یہ طاغوتوں کا کام نہیں ہے. لہذا ہم ان سے بالکل برات کا اعلان کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک یہ ایک اللہ کی طرف نہیں آئیں گے. جو زندہ ہیں ان کے لیے توبہ کا موقع ہے، اور جو مر گئے ہیں، چاہے یہ صوفی، جتنے صوفی اس کو جتنے فرقوں کی یہ بانی ہے، مسلک ہیں، ان کے اکابرین ہیں جو شرک کی طرف لے کے آئے، انہوں نے ان کو بریلوی بنایا، دیوبندی بنایا، اہل حدیث بنایا، سلفی بنایا، اور یا یہ جمہوریت کے جتنے یہ لوگ ہیں قائل ہیں یا اس راستے پر چلے ہیں، ہم ان سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، ان سارے شرک و کفر کا رد کر دیں، پھر ہمارے بھائی بھائی ہیں. ورنہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، بالکل ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور جہاد کرنا ہے جہاد کبیرہ، بہت بڑا جہاد کرنا ہے. اللہ کے بندو، اس میں کسی جو ہے نا شک و شبہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ نرمی کا معاملہ نہیں ہے. نرمی والے اور ڈھیلی باتیں کرنے والے جہاد نہیں کر سکتے ہیں، شک والے جہاد نہیں کر سکتے. ہم نے پوری شدت کے ساتھ ان کی شرک اور کفر کے اوپر چوٹ مارنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے ہماری جان چلی جائے اس راستے کے اندر. جان تو جانی ہے ایک دن، تو کیوں نہ ایمان خالص کی خاطر جائے. اللہ جانتا ہے اگر اس طرح اگر جان چلی گئی تو بہت بڑی خوشقسمتی ہے، گویا لاٹری نکل آئی ایک مومن کی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سہیل صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ یہ ذاکر نائک تو بہت قابل آدمی ہے، یہ دنیا میں بڑا قابل ہے، اس کا بہت بڑا دماغ ہے. یہ تو کمپیوٹر سے بھی میرے خیال میں تیز یہ چلنے والا دماغ ہے اس کا. لیکن یار ایک بات ہے، یہ کہہ رہا ہے کون صحیح ہے کون صحیح نہیں. یہ تو سب کو پتہ ہے کون صحیح ہے، لیکن جو قرآن پہ عمل کرے. لیکن یہاں تو یہ پھر جو ہے نا غلط ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی قرآن نے تو سب یہ طاغوتوں کا اور ان سب کا مشرکوں کا رد کیا ہوا ہے. کیونکہ ابھی پورا یہ قرآن کا یہی خلاصہ ہے کہ اس میں یہی لکھا گیا ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی طاغوت ہیں ان کی نشاندہی کرنا، ان کو رد کرنا، اور لوگوں کے سامنے یہ بیان کرنا کہ یہ طاغوت ہے، یہ جو بابا ہے، یہ جو داتا ہے، یہ جو مشکل کشا ہے، ان کو آپ نہیں پکارو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور ان میں سے زیادہ تر جو ہے نا مشرک گزرے ہوئے. تو ان دنیا میں تو وہی آدمی صحیح ہے جو ان کا نشاندہی کرے اور کھل کے کرے، اور اتنے بڑے مجمع میں کرے جو اس کے پاس روزانہ بیٹھا ہوتے اور نئے نئے لوگ آتے. تو یہ تو اس کا یہ ہے کہ یہ اپنے یہی بات ہے تو اسی پہ فٹ ہو رہی ہے، یہ خود اس پہ فٹ ہو رہی ہے جو یہ منہ سے نکال رہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اور پھر ہاتھ میں قرآن اٹھا کے یہ کہہ رہے کہ جو اس پہ عمل کرے، تو اس پہ عمل کر کے ان طاغوتوں کا، ان باباؤں کا، ان پیروں کا اور ان ولیوں کا، ان سے بے خوف ہو کے ان کے نشاندہی کرنی چاہیے. وہی بندہ صحیح ہے، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو یا کوئی بھی ہو. یہ تو وہی بات ہوگی کہ جو نا حق اور باطل کو ایک ساتھ پیش کرنا اور چپ رہنا، لوگوں کو خوش کرنا، اتنے بڑے مجمع کو خوش کرنا. یہ نہیں ہے دین. دین یہ ہے کہ آپ اس کو کھل کر بیان کرنا ہے، کوئی بھی ہوئے. ایک انگوٹھا چھاپ آدمی ہوئے، اگر اس کے ذہن میں کوئی اللہ کی بات ہے تو وہ کھل کر بیان کرتے، وہی صحیح ہے. یہ نہیں ہے صحیح ہے کہ بس اتنا یہ بڑا مجمع جمع کر کے اور اتنے لوگوں، اگر یہ لوگ صحیح بیان کرتے تو آج یہ شرک ہوتا، یہ مشرک ہوتے، یہ بابا ہوتا، یہ مزار ہوتا، یہ 11ویں ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ کرتے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. خیر اگر نہیں ہونا تو چلو مشکل ہوتا، لیکن چلو یہ تھوڑا کم ہوتا، زیادہ نہیں ہوتا جیسا آج کل ہے. تو یہ سارے وہی ہے کہ
اپنا نام کمانے والے لوگ ہیں. ان کو نام چاہیے دنیا سے، ان کا واسطہ یہی لوگوں کے سروں سے ان کا واسطہ ہے، ان کا تعداد سے واسطہ ہے. باقی اگر اس نے آج یہ جو ہے کھل کے توحید بیان کرنا شروع کیا تو یہ اتنے لوگ اس کے پاس بیٹھیں گے. پھر آپ بتاؤ کتنے لوگ ادھر بیٹھ کے اس کے بات سنیں گے؟ یہ تو 20% لوگ بھی نہیں سنیں گے، 20% نہیں کہ 10% بھی نہیں سنیں گے. وہ تو کہہ رہے کہ یہ پاگل ہو گیا، اس نے تو کچھ اور بولنا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے توحید کی بیان ہی نہیں کی ہے. یہ سرسری بیان ہے سارے، یہ سرسری بیان سے کام نہیں ہوگا. ایسے مولویوں کو چاہیے، ایسے مجموع والوں کو چاہیے کہ وہ توحید اور شرک کی نشاندہی کرے تو شرک کم ہوئے گا. نہیں، یہ تو بڑھا رہے، یہ سب بڑھانے والے ہیں. ان کا عقیدہ خراب ہے سب کا، یہ مشرک ہے. کیونکہ اس لیے مشرک ہے کہ یہ لوگ بھائی توحید کو صحیح کھل کر بیان نہیں کرتے. یہ ادھر انڈیا میں یہ کتنے بڑے یہ جو ہے نا مزار ہے، کتنے لوگ جاتے جو اس کے پاس آتے، یہ بھی سب ادھر جاتے ہوں گے. اس نے کبھی ان کو بولا کہ اس کے پاس نہیں جانا، یہ شرک ہے، یہ نہیں سنتے، یہ مردہ ہے، آپ مردوں کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ تو اس کی بات لوگ سنتے. تو یہ حق بیان کرنے والے لوگ نہیں ہیں. حق بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے، حالانکہ ان کے لیے آسان ہے. اگر یہ ایسے مجمع میں ایسی بات کرتے تو یہ کتنا اچھا ہوتا، کیونکہ یہ بات کر سکتے اور یہ بات ان پہ سنا جا رہا ہے. تو وہ بھی ایسے ہی اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اصل توحید بیان کرو بھائی. اصل توحید جو اللہ کی بات ہے، عالموں کو چھوڑو. ہر آدمی عالم ہے جو اللہ کی بات کو صاف کر کے بیان کرے آپ کے پاس، تو یہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. یہ تو چند یہ گھنٹوں کے لیے، چند وقتوں کے لیے انہوں نے یہ حالے بک کیے ہوئے، اور یہ اللہ کی توحید بیان نہیں کرتے. کیونکہ ان کے پاس ہندو بھی آتے، مسلم بھی آتے، انگریز بھی آتے، سب آتے. اگر یہ صحیح بات کر لے تو کیا اس کو کوئی پھانسی پہ لٹکا لے گا یا اس کو جیل میں ڈال لیا جائے گا؟ اگر ڈال بھی لیا جائے اس کو حق بات پہ، تو اس کے لیے کتنے بڑے وہ ہے اللہ کی طرف سے، کتنے بڑے جنت لے کے ہوئے. لیکن نہیں، پہلے اپنے ایمان کو شرک سے پار کرنا اور پھر لوگوں کے سامنے یہی دعوت رکھنا، یہ صحیح دعوت کا طریقہ ہے. بہت آسان طریقہ ہے، لیکن انہوں نے مشکل بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ اس بات پہ عمل کرے. دیکھیے، جس طرح ہم کہتے ہیں بھائی جان تو ویسے بھی جانی ہے، بادشاہی ویسے بھی جانی ہے. اگر اللہ کی وجہ سے چلی جائے گی، حالانکہ ضروری نہیں ہے. اللہ کی وجہ سے اگر آپ دین کو بیان کریں گے تو مالک آپ کو اور مضبوط کرے گا. لیکن انسان کو خطرہ ہوتا ہے یہ میری نوکری نہ چلی جائے، میرا یہ اقتدار نہ چھین لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ چیزیں تو ویسے بھی آنی جانی ہیں. جس طرح آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام لیا ہے، دیکھیے مصیبتیں وہ بھی اٹھا رہا ہے، حالانکہ کتنے عرصے سے ملک میں آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سب کچھ ہے. کاش یہ حق کھول کر بیان کرتا تو ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس کے ساتھ ہو جاتی توحید کے اوپر، یا اگر نہ بھی ہوتی تب بھی وہ اللہ کے راستے میں ہوتا. اب یہ اللہ کے راستے میں تو نہیں ہے، اب اس کی اپنی جو مخصوص انداز ہے یہ اس کے راستے میں ہے. کیونکہ اس سے جب سوال کیا جاتا تھا، کتنے سوال ہم نے سنے. ایک خاتون نے سوال کیا تھا پورے مجمع کے اندر کہ دیکھو یہ تبلیغی نصاب جو ہے زکریا صاحب کا، اس کے اندر بے شمار قصے کہانیاں ایسی ہیں جن میں شرک ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو یقین کریں ڈاکٹر ذاکر جس انداز سے اٹھا اپنی سیٹ سے اور مائک تک آئے، ایسے لگتا تھا وہی کام پہ ٹانگ رہی تھی، یعنی ٹانگیں کانپ رہی تھی، چہرے پر ناگواری تھی کہ یہ کس طرح کا سوال اس نے کر دیا ہے. اور آگے اس نے کہا یہ کہ اکثر میں ایسے سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہوں. اندازہ لگائیے کتنا علمی سوال تھا. تو وہ اس کو پسند ہی نہیں آیا، سوال ایمان والا سوال اس کو پسند ہی نہیں آتا ہے. تو کہتا ہے اکثر ہم سوالوں کا جواب نہیں دیتے اس طرح کے سوالات کا. بہرحال ایک بہن نے پوچھ لیا ہے تو میں بتاتا ہوں، کیونکہ جانتے تو ہیں. یہ کہتے ہیں تبلیغی نصاب کے اندر
بے شمار قصے ہیں، غلط روایتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اتنی سختی بھی نہیں کرنی چاہیے فوراً سب چیزوں کو رد کر کے تاکہ لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں، اندازہ لگائیے۔